لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين قابل قدر معزز علماء کرام بزرگان ملت اور مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر سن رہی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، رات کے اس حصے میں اکثر اللہ کو یاد کرنے والے بندے اور بندیاں یہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے ہمیشہ بیداری کی زندگی گزارتے ہیں اور ان میں غفلت نہیں ہے۔ غفلت سے ایمان والوں کی زندگی بہت دور رہتی ہے۔ کسی آبادی میں آپ جائیے تو ایمان کی علامتیں نظر آئیں، اگر وہ ایمان والوں کی آبادی ہے ملاقات کے ساتھ سلام کیا جائے گا، اور جو اخلاق کی بلندی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اگر ایمان والیاں ہیں وہاں تو ان کے پردے سے، ان کے رکھ رکھاؤ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا، بہت پہلے میں ایک بار یہاں آیا تھا، اس کے بعد سے دوبارہ کبھی موقع نہیں ملا، اور آج موقع بھی ملا ہے تو رات کے ایک ایسے حصے میں ہے کہ آپ پر نیند غالب آ چکی ہے، لیکن زیادہ نہیں، بس آدھا گھنٹہ آپ لوگ تھوڑی بیداری کا سکون دیں تاکہ اسلام کے بعض احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے بعض پیغام کو آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یاد ہے وہ انسان کو بیدار رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں سب کے اوقات بتائیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، ایک مہینہ آپ روزہ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو روزے کی فرضیت سے فراغت حاصل ہو جائے گی۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار آپ نکال دیں گے، آپ کی جانب سے فریضہ کی ادائیگی ہو جائے گی، اور نماز تو اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے، آپ وقت پہ بندگی کریں گے، آپ اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ لیکن ہر آن اور ہر لمحہ کوئی عبادت ہے تو وہ اللہ کی یاد۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ ایمان والا اللہ کی یاد سے یا ایمان والیہ اللہ کی یاد سے غافل، لیکن ہم پہ اور آپ پہ غفلت آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے
کہ ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے پروگراموں کی صرف اس لیے ضرورت پڑتی ہے یہاں سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے، بیداری آئے، اور جو غفلت آ گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن بعض لوگ صرف اس پروگرام کو رسم کی حد تک رکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ہوشیاری برتتے ہیں کہ گھروں میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور صبح میں تبصرے بھی کریں گے پروگرام میں کہ بہت جلدی ختم ہو گیا پروگرام اور کچھ چلنا چاہیے، خود آرام سے اپنے بستروں پہ ہیں، فائدہ کتنا ہوگا؟ لیکن کبھی کبھی آدمی کی ہوشیاری اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک ٹرین چلتی ہے رات میں جو جاتی ہے رانچی، وہ پہلے دربھنگہ سے چلتی تھی رات میں، رانچی ایکسپریس۔ ایک نوجوان طالب علم جنکشن پہ گیا، اس کو ٹرین پکڑنی ہے، کل جا کر انٹرویو دینا ہے۔ اس نے کمپٹیشن کی تیاری کی، ایک نہیں کئی مہینہ سے وہ جاگ کے پوری رات محنت کر کے تھکا ہوا ہے۔ سوچتا ہے گاڑی میں ٹرین میں اگر جگہ مل گئی میں آرام سے جاؤں گا رانچی میں، اتر کے صبح فریش ہو کر امتحان گاہ میں جاؤں گا۔ دیکھا اس نے کہ ٹرین کی ہر بوگی، اس کا ہر ڈبہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور امتحان دینے والے نوجوانوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہوشیاری برتی، ایک بوگی میں یہ اوپر گیا اور پائیدان پہ پاؤں رکھا، ایسے زور سے کہا سانپ۔ اگر کوئی کہہ دے سانپ تو بیٹھنے والے لوگ وہاں سے بھاگتے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ سانپ آ جائے سامنے میں اور آپ اپنی جگہ بیٹھے رہ جائیں۔ پھر اس نے کہا سانپ، جب دوبارہ کہا تو پورا بوگی خالی ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا جوان باپ کے پیچھے آ رہے ہیں، بوڑھے سہارا لے کے آ رہے ہیں، عورتیں اپنے بچے کو سنبھال کے نیچے اتر رہی ہیں۔ 5 سے 10 منٹ میں پوری بوگی خالی ہو گئی۔ یہ نوجوان اس نے دیکھا جگہ خالی ہے، ایک برتھ پہ جا کے اس نے اپنا بیگ رکھا، اپنی چادر لیا اور لیٹ گیا۔ تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ اب سوچا کوئی آئے گا میرے بعد آئے گا، اس نے تو ہوشیاری برتی، سانپ کا اعلان کر کے سب کو اتار دیا اور خود جا کے لیٹ گیا۔ اب جانتے ہیں ہم کہ جب ٹرین چلتی ہے صبح ہوتی نہیں ہے، جب جنکشن تک پہنچے گی سویرے فجر سے پہلے 4 بجے صبح میں، تو دائیں سے آواز آئے گی چائے، بائیں سے چائے والا آئے گا چائے، اور بعض لوگ تو بیڈ ٹی کے عادی ہیں، بیڈ پہ چائے ملنی چاہیے بغیر مسواک کیے، بغیر منہ دھوئے۔ اب تو خیر ہم لوگوں کے ہاں کچھ بھی اپنی شناخت باقی نہیں، دن میں دیر تک ہم سوئے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زندگی میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو۔ کہاں سے آپ کو برکت ملے گی؟ برکت جہاں سے ملنے والی ہے وہاں تو کہا گیا سویرے جاگو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ میں چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے برکت کی دعا دے دی۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم بارک لی فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اور ایک نصیحت فرمائی کہ اپنے کام میں سویرے لگ جایا کرو، اپنا سامان سویرے روانہ کرو، اللہ برکت دیں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں سویرے اٹھتا اور اپنے کاروبار میں لگ جاتا، اتنا مال پھیلا اور تجارت اتنی بڑھی کہ کئی ملکوں میں ہماری تجارت پھیل گئی۔ برکت جہاں سے آئے گی آپ کو وہ دوا نہیں پسند آتی ہے، آپ سویرے جاگنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں غفلت آ چکی ہے۔ اگر واقعی آپ اللہ کی یاد کے ساتھ معمور ہوتے، آباد ہوتے، تو آپ صبح میں نہیں سوتے،
बहरहाल बाज़ लोग हैं जो बेटी के आदि हैं, चाय पी के फिर सो जाते हैं, लेकिन ट्रेन में आप देखेंगे जब जंक्शन पे पहुंचेंगे तो आवाज आएगी चाय। अब ये बेचारा जिसने ये सोच करके एक व्रत अपना लिया था कि पूरी रात सोएंगे तो कायदा से हम जाके इंटरव्यू देंगे, इसकी आंख खुली। इसने चाय वाले से पूछा, भाई कौन सा जंक्शन है? तो चाय वाला कहता है दरभंगा। फिर इसने कहा 9 बजे रात में हम दरभंगा जंक्शन से चले हैं, सुबह हो गई है, क्या बोल रहे हो, कौन जंक्शन है? उसने कहा दरभंगा। दूसरी चाय वाला आया, उससे पूछा भाई कौन जंक्शन है? कहा दरभंगा। क्यों? सुबह हो गई है, इसको तो रांची के करीब होना चाहिए, लेकिन तुम दरभंगा कह रहे हो। का सर नहीं मालूम है, इसमें तो भयानक कांड हो गया। रात जब ये ट्रेन रुकी हुई थी तो एक इसमें सांप चढ़ गया, और जब सांप चढ़ा तो हंगामा हो गया। स्टेशन मास्टर को भी खबर चली गई, स्टेशन मास्टर ने इस बोगी को काट दिया और बकिया ट्रेन को रांची भेज दिया। तो ये बोगी तो रह गई। अब बेचारा सर पकड़ के ये बैठा हुआ है, ये क्या हो गया? इसकी पूर्ण होशियारी इसके गले लग गई। आदमी को इतनी होशियारी करनी चाहिए जो नुकसान देना। मैंने मुस्लिम हमारी तैयारी, मैंने बार बार कहा कि अगर आप बेदार हैं तो आप फायदा के वक्त को नहीं खोइए। वक्त तो तेजी के साथ निकल रहा है, लेकिन आपकी जवानी जब चली जाएगी आप कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। अभी बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूँ अपना वक्त जाया कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, न वो काम काज में जी लगाते हैं, न कोई इल्म फन के एतबार से तरक्की करना चाहते हैं। उनको मिलेगा क्या? वक्त मौका नहीं रहेगा, वक्त थोड़े में पड़ा रहेगा। इसी तरीका से एक नौजवान ने तैयारी की, कंपटीशन की। अच्छा, बहुत बड़ा अलविया ये है कि पूरी आबादी में 1-2 बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है। बहुत अफसोस होता है। अभी बात हो रही थी, मगरिब बाद में सुनना था शाबाद कि एकदम तालीम की तरफ से रुझान खत्म हो गया। इदारे तो कायम किए जाते हैं, लेकिन जो असल मकसद है उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा, एक इदारा है, दूसरे इदारे की जरूरत है, दूसरे इदारे पर भी कायम किया जाए, लेकिन एक दूसरे के मुआविन बने, न ये कि इख्तिलाफ शुरू हो जाए। ये हमारे लिए बड़ी आफत है। जिस आबादी में इख्तिलाफ शुरू हो जाएगा वहां काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा। और जहां एक दूसरे की मदद होगी काम बढ़ेगा। इदारों की जरूरत है, आबादी बढ़ रही है, इदारे बढ़े तो क्या हर्ज है? हम एक दूसरे की मदद करें और काम का बना रहे। कहीं बच्चियों की तालीम हो, कहीं बच्चों की तालीम हो, कहीं कोई और ऊंची तालीम हो, कहीं प्राइमरी की तालीम हो। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बहुत कम। माशाल्लाह अब तो कुछ बच्चियां ये ध्यान दे रही हैं, उनका जो जज्बा बढ़ा है, लेकिन जज्बा तो बढ़ा है। घर के अंदर अगर जिंदगी आ गई तो मैं कह सकता हूं कि इनके अंदर तब्दीली आ गई। और घर में अगर जिंदगी नहीं आई, घर की जिंदगी कैसे मालूम होगी? सवेरे ये जागे, कुरान की तिलावत की आवाज निकले घर में, इनकी आवाज घर के अंदर रहेगी, लेकिन आवाज से घर आबाद हो जाएगा। तो ये बेदार हो जाए और उसके बाद इनकी बेदारी असर करे घर के दूसरे अफराद पर, सब जागना शुरू कर दे, तो समझिए कि ये घर में ये वाकई जो है एक जन्नत आ गई। और जो हमारी लड़कियां हैं ये हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, मैं तो बार बार कहता हूं कि ये रहमत और नेमत दो चीज सुनते होंगे। लड़के अल्लाह की नेमत, माल अल्लाह की नेमत, इल्म अल्लाह की नेमत, और ये अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत, ये अल्लाह की रहमत, ये बेटियां अल्लाह की रहमत। रहमत पे कोई इम्तिहान नहीं होता है, हर हाल में रहमत, और नेमत पे इम्तिहान होगा। अगर कोई अल्लाह की नेमत मिलती है अल्लाह आजमाता है, अगर नेमत की कदरदानी करेंगे आप तो अल्लाह ताला बढ़ा देंगे।
इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम बढ़ा देंगे, और अगर नाशुक्री करोगे तो हम छीन लेंगे। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। कोई भी नेमत इदारे की शक्ल में मिली ना, जिस आबादी के लोगों ने इदारे की मोहब्बत, इदारे को मोहब्बत से देखा और इदारे की खिदमत किया, अल्लाह ताला ने आबादी में भी तरक्की दी और इदारे को भी बढ़ा दिया। एक नहीं, आप चले जाइए आजमगढ़ में, हर खित्ते में इतने इदारे हैं कि मत पूछिए, लेकिन हर एक इदारा आबाद है और वहां की आबादी को अल्लाह ने खुशहाली अता फरमा दी। उन्होंने मोहब्बत की निगाह से देखा, पढ़ने वाले को समझा कि ये पढ़ने वाले हैं, तो उनकी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उनको भी बढ़ाया और इदारे भी आबाद। हमारे बिहार में बड़ी आफत यह है कि मोहब्बत करने वाले कम लोग हैं, नफरत और दुश्मनी करने वाले ज्यादा हैं। इसलिए इदारे भी नहीं पढ़ते हैं और हमको भी तरक्की नहीं मिलती। यहाँ कुछ आबादी, एक दो जगह मैं जानता हूँ कि जितने असातिज़ा हैं मदरसे के, खास करके मैं जहाँ हूँ, पहले मैं मलमल में था, वहां भी, अभी भगवाड़े में हूँ, जितने असातिज़ा हैं सब क्या खाना मकामी लोग देते हैं। वो फख्र समझते हैं, खुशी महसूस करते हैं कि एक अल्लाह के रसूल का मेहमान हमारे घर हफ्ता में एक दिन आता है और पूरी जिंदगी, एक साल के बाद कुछ पूछना पड़ता है कि खाना जारी रहेगा, तो जवाब मिलता है क्या बात है, एक साल 2 साल की बात क्या है, जब तक आप जिंदा रहे और हमारी आबादी में रहे, इल्म की रोशनी फैलाते रहे, तब तक आप हमारे घर के मेहमान। और जिसकी वजह से बड़ी बरकतें आ रही है। लेकिन बाज़ आबादियों में इमाम के खाने के लिए भी बारी लगानी पड़ती, पूरा गांव लोग घूमता है। ये नाकदरी है। कदर सिर्फ इसका नाम थोड़े कि आप सलाम कर लीजिए, बल्कि कदर का अलग अलग मेयार। औरत घर के अंदर से कहती है कि ये अल्लाह के रसूल के मेहमान है, हम लोग अपने मेहमान की कदर करते हैं। और क्या अल्लाह के रसूल के मेहमान को हम नहीं खिलाएंगे, वो भूखे रहेंगे? याद कीजिए, अगर आप वाकई मोहब्बत रखते हैं इस्लाम से, तो इस्लाम के परवानों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। अब याद कीजिए कि हुजूर के साथ जो सुफ़ा पे बैठ के इल्म हासिल करने वाले सहाबा थे, हुजूर कभी भी कुछ आता तो पहले उनको खिलाते थे और फिर खुद तनावुल फरमाते थे। जब तक वो असहाब सुफ़ा नहीं खा लेते थे, हुजूर कुछ नहीं खाते थे। एक बार ऐसा हुआ, इशा की नमाज के बाद हुजूर किसी तकाजे पर चले गए और सहाबा इंतजार में थे, कुछ आएगा तो खा लेंगे, लेकिन कुछ नहीं था, सबको भूख लगी थी। आपने तो सुना ही होगा, कभी एक पत्थर, कभी 2 पत्थर, कभी फाका से 2 वक्त गुजर रहा है, सब भूखे थे। इतने में एक बकरी को लेकर एक साहब आए, उसके थन में दूध भरा हुआ था, दिया। सहाबा को बहुत भूख लगी थी, सोचा कि दूध निकालते हैं और फिर दूध पी लेते हैं, लेकिन ख्याल आया वो मोहसिन आज़म, इमाम कायनात, ताजदार दो आलम, जिन्होंने कभी हमें छोड़कर सैरावी हासिल नहीं किया, खाना नहीं खाए, आज उनके बगैर हम कैसे खा सकते हैं? लेकिन भूख इतनी लगी थी कि बर्दाश्त नहीं हुआ और जाके दूध निकाल के सहाबा ने तकसीम कर लिया। थोड़ी देर के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, बिस्तर पर मैं तो चला गया, लेकिन इंतजार में रहा कि आका आएंगे। अगर खुदा न खास्ता कुछ नहीं खाया होगा आपने, तो आप दूध पीने जाएंगे और दूध घर में है नहीं, हम लोगों ने निचोड़ के निकाल लिया है। लेकिन हुजूर आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, शर्म के मारे मैं जाग रहा था, लेकिन मैं उठ के बैठ नहीं रहा था कि पता नहीं क्या होगा। वाकई जो हुजूर आते हैं तो प्याला लेके चलते हैं बकरी के पास। अब तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हमारी परेशानी बढ़ गई कि लगता है हुजूर ने कुछ नहीं खाया है। आप तशरीफ ले गए और हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं उस थल को कि हुजूर का दस्ते मुबारक पड़ जाए और वो थल दूध न दे। हुजूर ने थल पे हाथ दिया, प्याला लबालब भर गया। जब प्याला लबालब भर गया तो कुर्बान जाइए उस मोहसिन आज़म पे। आपने दूध तनावुल नहीं किया, एक एक सहाबी को उठाया, ए अब्दुल्ला उठो, ए अबू हुरैरा जाग जाओ, ए अब्दुल्ला इब्न मसूद जाग जाओ, ए अलकमा उठ जाओ। और ये कुछ आ गया है, सब मिल के दूध
दूध बांट करके पी लो। ये मौसम आजम सबको दूध पिलाते हैं और उसके बाद आखिर में जो दूध बचता है आप नौश फरमा लेते हैं। ये है हुजूर की मोहब्बत। इन्हीं मेहमानों को अगर आप अपनी आबादियों में देखते हैं, आपका क्या सलूक होना चाहिए? आप जिस रास्ते से बरकतों को तलाश रहे हैं, इज्जत तलाश रहे हैं, अजमत तलाश रहे हैं, उन रास्तों से अजमत नहीं मिलने वाली है, बरकत नहीं मिलने वाली है। आपको उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जिस रास्ते पे सैयदना अबू बकर थे, उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जिस रास्ते पे हज़रत बिलाल थे, उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जिस रास्ते पे हज़रत अबू हुरैरा थे, उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जिस रास्ते पे सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बगैर उसके कोई चारा नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ कर जाए, अपने लिए भी, कौम के लिए भी, अपनी आखिरत के लिए कुछ सरमाया जमा कर जाए, बेदार होने की जरूरत है। अगर आप गफलत में हैं, कोई तैयारी आपसे नहीं हो पाएगी। चंद नौजवानों ने तैयारी की। तैयारी किस बात की? कंपटीशन का एग्जाम देना है। तो चले गए कुछ तजर्बाकार के यहाँ कि आमतौर पर सवाल क्या होता है, कुछ रोशनी दीजिए, कुछ हमें बता दीजिए। दिमाग हाजिर नहीं रहता है, आदमी सबक पढ़ता है। तजर्बाकार ने बताया 2-3 सवाल जरूर पूछा जाएगा। एक सवाल तुमसे पूछा जाएगा, आमतौर पर पूछा जाता है तुम्हारा एज क्या? इंडिया में बगैर 18 साल के आप किसी इंटरव्यू में नहीं शामिल हो सकते हैं। तो देख लो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है। जी हम लोगों को तारीख पैदाइश याद नहीं रहती है। जब पूछा जाता है कि अब्बा से पूछेंगे, जब पूछा जाता है सर्टिफिकेट देखेंगे, और औरतों को तो और नहीं याद रहता। हालांकि हमको मालूम रहना चाहिए कि मेरी तारीख पैदाइश क्या है। तो बहरहाल कहा देख लो तुम्हारा एज कितना है, 19 साल। देख लिया। एक बात और पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? कि तुम्हारा एक्सपीरियंस भी है, कुछ तुमने पढ़ने के बाद कुछ ट्रेनिंग ली है, कुछ पढ़ाया भी है, तो कहना याद कर लो, समझ लो, दिमाग में रख लो। 3 साल एक्सपीरियंस, 3 साल। जो कहना है 2 साल 3 साल आप पढ़ सकते हैं। तीसरा भी सवाल आएगा। सवाल क्या है? सवाल यह आएगा कि आप मुल्क के लिए खिदमत करना चाहते हैं या अपने लिए मुलाजमत करना चाहते हैं। अफसोस तो यह है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान भी वही कर रहा है जो बिरादरान वतन कर रहे हैं। आप भी सिर्फ मुलाजमत तलाशते हैं और मुलाजमत मिल जाने के बाद खिदमत का जज्बा खत्म। हमारे मदारिस में तनख्वाहें सरकार से भी आई है। आपको अल्लाह ताला ने ये रास्ता अता फरमाया, लेकिन आज ये है कि न खुद बैठते हैं, न कौम के बच्चों की फिक्र है, न खुद अपनी रोजी हलाल करने की फिक्र है, कुछ भी नहीं है। आखिर कहां से कामयाबी आएगी? बहरहाल ये दूसरा तीसरा सवाल होगा कि किसके लिए काम करना चाहते हो? अपनी मुलाजमत पूरी करना चाहते हो, मुल्क की खिदमत करना चाहते हो? अगर तुम जवाब दे तो मुल्क की खिदमत करना चाहता, बगैर मुआवजा के आप काम कीजिए, परेशानियों को बर्दाश्त कीजिए। और जब खिदमत करने वाला आदमी खिदमत करता है तो क्या करना पड़ता है? करते करते, सुनते सुनते सहना पड़ता है। करना भी है, सुनना भी है और सहना भी है, तभी कर सकता है। और अगर तुम ये कहते हो कि नहीं मुलाजिमत के लिए, तो हुकूमत कहेगी हमको नहीं चाहिए, सिर्फ मुलाजिम नहीं चाहिए। इसलिए कहना दोनों, हमको मुल्क के लिए भी खिदमत करना है, मुलाजिमत भी करना है। ये जवाब इसने गफलत में सुन लिया। ये याद तो करता है 19-3 दोनों, 19-3 दोनों। अब जब गया कंपटीशन हॉल में, जाते ही इसके वाकई इंटरव्यू लेने वाले ने पूछ दिया तुम्हारा एज क्या? घबरा के कहता है 3 साल। एज क्या है? तो 3 साल। अच्छा कुछ एक्सपीरियंस भी है कि 19 साल। एज है 3 साल, एक्सपीरियंस है 19 साल। इंटरव्यू लेने वाला कहता है हमारा नट गाल है या तुम्हारा नट ढीला है? आप दोनों। अब तो यही जवाब। हमारी हालत ये है, हम गफलत में इस कदर है, नारेबाजी कोई जरूरत नहीं जिसकी। जी हकीकत से बिल्कुल खाली शक्ल पे हम मेहनत किए हुए। मस्जिद की दीवार बना दिया, खूबसूरत गुंबद बना दिया, मस्जिद खाली, हकीकत से खाली, अखलाक से खाली। मैंने
آپ معاف کیجیے گا. اس آبادی میں آنے کے بعد میری زبان سے ایک بات نکل گئی. کیا عجیب بات دیکھ رہا ہوں کہ کسی کی زبان پہ سلام نہیں آیا. یہ افسوس ہوتا ہے نا, یہ ہمارے لوگ ہیں, درد کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے نا. میرا نوجوان تم مذاق اڑاتے ہو, کسی مولوی کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہو, کسی سائل کو دیکھ کر کے ٹھٹھا کرتے ہو, لیکن تمہیں سلام کرنے نہیں آیا. اس کا مطلب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, اپنی ماں سے سلام نہیں کرتے, اپنی بہن سے سلام نہیں کرتے ہیں, اپنی بیوی سے سلام نہیں کرتے ہیں, جن کو اللہ نے رحمت ہی رحمت بنایا. میں نے عرض کیا رحمت پہ کوئی امتحان نہیں ہے. وہ بیٹی بن کر آتی ہے, اس کی پرورش میں جنت. وہ بہن بن کر آتی ہے, گھر میں رہنا رحمت. اگر بیوی بن کر آتی ہے تو شوہر کی اطاعت میں رحمت, اور اگر ماں بن کر رہتی ہے تو اس کے قدم کے نیچے ہر حال میں وہ رحمت ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے زحمت بنا دیا. اگر گھر میں ایک دو نہیں 2-4 بیٹیاں ہو گئی, شادی کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. ہم نے اسے زحمت خود سے بنایا. بہت افسوس لگتا ہے کیا کر دیا ہم لوگوں نے. یہ بیٹیاں تو رحمت بن کے جاتی, اس کے برکت کا قدم جاتا, یہ گھر کو آباد کرنے والی جاتی, اپنے ماں باپ کے گھر کو بھول کر اپنے سسرال کو اپنا گھر زندگی کے آخری دم تک سمجھتی. لیکن آپ پریشان ہیں, بیٹیوں والے سب پریشان ہیں. کیوں انتظامات نہیں ہو رہے ہیں, اور اتنی ڈیمانڈیں ہیں کہ ماں باپ پورا کرنے سے قاصر ہو رہا ہے. کس نے زحمت بنایا؟ میں نے کہا نعمت بھی نہیں ہے, رحمت ہے. نعمت بھی امتحان ہوتا ہے, اور رحمت تو ہر حال میں رحمت ہے. پھر کیوں ایسی زحمت بن گئی؟ اس لیے کہ تعلیم تو آئی, ادارے تو کھلے, لیکن علم کی عظمت نہیں آئی, علم کی عمل نہیں آیا. ہم نے صرف اتنا سنا ہے کہ ہمیں عمل کر, علم پہ عمل نہیں آیا. علم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر علم ہے, آپ کو اگر علم ہے, اللہ کی ذات پہ یقین, اللہ کے خزانے پہ نگاہ, آپ حرام کو حرام سمجھیے اور حلال کو حلال سمجھیے. بات سمجھ لیجیے, اچھی طرح سمجھ لیجیے. کسی سے قرض لے کر آپ اگر چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس تو کیا سمجھتے ہیں کہ بندوں کا حق ہے, اللہ کا حق نہیں مارا. یہ تو تقسیم فقہا نے کیا ہے, حقوق العباد اور حقوق اللہ. ورنہ ایک ہی بات ہے, یہ سب اللہ کے حقوق میں داخل ہے, لیکن اللہ کے حقوق کی 2 قسمیں ہیں. اللہ کے حقوق کی ایک قسم وہ ہے کہ توبہ سے, استغفار سے, معافی مانگنے سے جو معاف ہو جاتے ہیں, اور حقوق اللہ میں دوسری قسم وہ ہے کہ توبہ سے, استغفار سے, معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتے, بلکہ حق ادا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے کسی سے قرض لے لیا اور زندگی میں آپ نہیں واپس کر سکے, آپ کو وصیت کر کے جانا پڑے گا. آپ کی جائیداد کا وہ حصہ جو قرض کے اندر ہے وہ قرض میں دینا پڑے گا. تب تو آپ قبر کے اندر بھی, اور کل صراط سے بھی, اور میدان حشر میں بھی, اور آخرت میں آپ بخش جائیں گے. ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. میرے بزرگ کو سن لیجیے اور کان کھول کر کے سن لیجیے. سننے کا اللہ نے 2 کان, عجیب بات ہے, اب بولنے کی ایک زبان عطا فرمایا. آج آدمی زیادہ بولنے پہ وقت لگا رہا ہے, سنتا نہیں ہے, اور سن کے دماغ میں لینے کی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ یہ 2 کان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ جتنا سنو اس کا آدائی بولو. ایک زبان, اور اس کو بھی اللہ نے اندر رکھا, پردے میں رکھا. اس لیے رکھا کہ ہر بات جو سنی ہوئی ہے وہ بولنے والی نہیں ہوتی ہے. آج ہم غیبت کے شکار ہو رہے ہیں, گناہ کا شکار ہو رہے ہیں. جب چاہ جس کے بارے میں چاہ بول دیا, اور بے شرم بنا دیا اپنے بچوں کو بھی بول بول کر کے, وہ بھی بڑوں کا احترام نہیں. ایسے لوگ جو ہمارے محسن ہیں ان کا احسان بھی ہم بھول جاتے ہیں, بولنے میں آتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں. لیکن خدا کی قسم جو آدمی اپنے محسنوں کو نہیں پہچانتا وہ اپنی ذات کو نہیں پہچانتا. آپ محسنوں کو کبھی نہیں بھولیے. زبان سے بات نکالنے میں سوچ لیجیے, چچا بھیاری جھگڑا تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے محترم ہے. آپ سوچ لیجیے وہ میرے استاد ہیں. رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن وہ میرے استاد ہیں. اور سوچ لے کہ میری ماں ہے, جو میری ساس ہے وہ میری ماں ہے. رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ان کی بے حرمتی سے میری عزت باقی نہیں رہے گی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ خوب غور سے سن لیجیے. 2 کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو پیسہ آپ نے اپنے بیٹا کی شادی میں لڑکی والے سے مانگ کر لیا, جی زبردستی لیا, وہ واجب ادا قرض ہے. جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ قرض رہے گا. اب بغیر
کرے ہوئے بغیر واپس کیے ہوئے آپ مر جاتے ہیں تو زندگی بھر توبہ کیجیے، معاف نہیں۔ اور اس کے بعد کچھ نہ علماء بچے ہوئے نہ حفاظ بچے ہوئے، بغیر لین دین کے، بغیر نقدی لین دین کے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کہ کون ہے وہ جو چہرہ دکھانے کے لائق ہے؟ زندگی بھر توبہ کرتا رہے۔ اللہ کے حقوق میں یہ قسم کہ جس میں حق العباد بھی جڑا ہوا ہے، جب تک واپس نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے، پاؤں پکڑ لیجیے، ساس کا جا کے سسر کا جا کے پکڑ لیجیے کہ آپ نے جو دیا اس کو بھول جائیے، آپ سمجھیے معاف کر دیجیے، دل سے دے دیجیے، لیکن جو نقد لے لیا آپ نے زبردستی، کتنی بیٹیاں اجڑ گئی جی، ان کے ماں باپ خودکشی کر لی، مر گئے۔ کیا یہی تعلیم ہماری؟ اور یہ تعلیم تو گھر میں دیجیے، گھر کے بعد میں ادارے کی ضرورت ہے۔ سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں تعلیم کو عام کرنا، اداروں کو کھولنا، تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کا جو پہلا مکتب ہے، ماں کی گود، اچھی ماں کو تلاشیے، پڑھی ہوئی ماں، پڑھی لکھی ماں کو تلاشیے، ایسی ماں کو لائیے جو گود میں بچہ کو رکھ کر وہ تسبیح پڑھے، اللہ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ بعض لوگ ہاسپٹل سے فون کرتے ہیں، کوئی یہاں پر نہیں ہے، کیا کرنا ہوگا؟ کان میں اذان دینا ہے، کس کو لانا ہے؟ یہاں تو مؤذن صاحب نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا اب تک یہ جہالت مسلمانوں میں رہ گئی، اب 1500 سال ہونے والے حضور کی بیعت کو، اور یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اذان کے کلمات پڑھنے ہیں۔ وہاں اذان لاؤڈ اسپیکر لگا کے نہیں دینا بچے کے کان میں، اذان کے کلمات کو ماں بھی کہہ سکتی ہے، دادی بھی کہہ سکتی ہے۔ جو عورت موجود ہے وہ دائیں کان میں اذان کے کلمات کو کہہ دے اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کو کہہ دے۔ کیا یہ عورتوں نے نہیں سیکھا ہے اذان؟ نہیں سیکھا ہے یہ اقامت کے کلمات؟ جب یہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ادا ہو جائے گی، یہاں کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن جہالت اتنی بھری ہوئی ہے کہ ہم نے ابھی بنیادی باتوں کو نہیں سمجھا۔ ان بچوں کو تعلیم ہم کہاں دے پاتے ہیں؟ یہ تعلیم تو گھر سے شروع ہوتی۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ واقعی اگر آپ فکر مند ہیں تو ایسی عورت آئیے جس کا گود بچوں کے لیے پہلا مکتب ثابت ہو۔ یہ عورتیں یاد رکھیے، جب شکر گزاری پہ آتی ہے تو اتنا شکر ادا کرتی ہے کہ جیسی کوئی شاکرہ نہیں، اور اگر بدگوئی پہ آتی ہے تو آپ کا جینا حرام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے وہی عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے بندے اور یاد کرنے والے بندیاں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے، معافی تیار کر رکھا ہے۔ کون انسان کہہ سکتا ہے کہ سب کچھ ہمارا ٹھیک ہے، زندگی کا ہر پاک پورا ٹھیک ہے؟ جتنی کمیاں ہوگی اللہ معاف فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو یاد کر کے میری بانیں چلے، رات میں بھی اور صبح میں بھی اللہ کو یاد کرنا۔ یہ صرف زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ تو صرف ظاہر ہے۔ اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے، اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ کسی سے دغا نہ کرے، اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ بدگوئی نہ کرے، اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ غفلت میں زندگی نہ گزارے۔ اللہ کو یاد کرنا یہ بہت معنی عام رکھتا ہے۔ میں نے کہا کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ الگ الگ ہے۔ نماز کے وقت میں نماز سے یاد کرنا ہے، جی بولنے کے وقت میں سچائی سے یاد کرنا ہے، معاملہ کے وقت میں صفائی سے یاد کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس نے اپنا لیا اللہ کی یاد کو، اس کی زندگی ہر حال میں چمکے گی۔ خود اپنی ذات میں آپ استعمال کر کے دیکھیے، اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر مقناطیسی صلاحیت ہے۔ اگر آپ کو اسلام آ جائے گا آپ پرکشش ہو جائیں گے، لوگ چپک کے آپ کے قریب آئیں گے، آپ سے قریب ہو کر کے آپ سے اسلام سیکھنا چاہیں گے۔ اور اگر آپ نے اسلامی نام تو رکھا، جی شکل تو بنائی، اسلام کی حقیقت کو اندر نہیں اتارا، آپ سے زیادہ بدبودار کوئی نہیں، آپ سے زیادہ بدبودار لوگ کہیں گے دھوکہ دیتا ہے، شکل بنائے ہوا اسلام کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جس دن یہ قوم صرف ایک کام صرف کر لے، صرف ایک کام کہ اپنے اوقات کی قدر کرنے والی بن جائے، اپنے اوقات ایک کام صرف کر لے، سب کچھ داخل ہے، اپنے اوقات کی قدر کرنے والی
اگر بن جائے یہ امت تو اس امت کو پوری دنیا پہ غالب آ جائے۔ اگر اوقات کی قیمت آپ سمجھ رہے ہیں، اوقات کی قدر کرنے والے، جو وقت اللہ کے حق کی ادائیگی کا ہے، جو وقت عورت کے لیے شوہر کی خدمت کا ہے، جو وقت اولاد کے لیے ماں باپ کی خدمت کا ہے، فرما برداری کا ہے، اپنے اوقات کو وہ محفوظ کر لے، پھر دیکھیں زندگی میں کیا نکھار آئے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے سامنے کے بچے کو اگر سنبھال لیں، کتنے لوگ آتے ہیں آنسو بہانے کے لیے، میں نہیں بتلا سکتا، گنتی میں نہیں بتلا سکتا کہ جب ان کے ہاتھ سے ان کی اولادیں نکلتی ہیں کہ اللہ کو کتنا غم ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غم سے مغرہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی کہ میرا بندہ راستے سے نکل گیا۔ کتنا اللہ کو ناراضگی ہوتی ہوگی جس اللہ نے آپ کو سب سے بہتر شکل میں ڈھال دیا، آپ کی مانگی ہوئی شکل سے بھی بہتر شکل بنا دی، آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو عقل دے دی، پارٹیوں کو آپ تیار کر لیتے ہیں، ایک پر ایک مشینوں کو آپ بنا لیتے ہیں، اور آپ ایسا نہیں بن سکے کہ اپنی قیمت کو پہنچانے، آپ ایسا نہیں بن سکے کہ مخلوق کی خدمت کریں، آپ ایسا نہیں بن سکے کہ اپنے گھر کے لیے آبادی کا ذریعہ بنے، آپ ایسا نہیں بن سکے کہ غافلوں کو جگا سکے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس لیے میرے بزرگ آپ سے گزارش ہے کہ وقت اب سوچنے کا نہیں ہے، اب وقت جھاگنے کا، زندگی کے جو ایام بچے ہوئے بہت محفوظ کر لینے کا۔ یہ ادارے بھی اور ادارے چلیں گے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، قربانیوں کے بعد۔ جی اگر ادارے چلائے جائیں، بچوں کو اس لیے جوڑا جائے کہ اگر ایک بچی پڑھ کے نکلے گی تو ایک خاندان کو بنا دے گی، ایک بچہ نکلے گا پورے گھر کو اور معاشرے میں روشنی کو پھیلائے گا، کیوں بنے گی؟ مسجد میں جانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیسی زندگی ہے۔ اگر دیکھیے کسی مسافر کو آپ نے پانی بڑھا دیا، کسی مسافر کو دیکھیے آپ نے راستہ بتا دیا، کسی کو بھی دیکھیے آپ نے سلام کر دیا، زندگی نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں کیا مردہ، یہ مردہ جسم لے کر کے آپ ہر جگہ جی صرف لاکھ جوتا تو کھائیں گے، عزت نہیں پا سکتے ہیں۔ زندگی کے ساتھ آپ جیئے تو یقیناً اللہ کی رحمت آپ سے قریب ہوگی، متوجہ ہوگی۔ میرے بزرگ بہت ساری باتیں کہنے کی تھی، لیکن رات کے اس آخری حصے میں نے سوچا تھا کہ بس آدھا گھنٹہ تک آپ سے بات کروں گا، اور بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ بس کوشش یہ کیجیے کم رہیے لیکن بہت زندہ رہیے، کم رہیے چمکتے رہیے۔ ایک ستارہ جو آسمان پہ یہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، جی کہاں ہے؟ آسمان کے کس طبقے میں؟ ساتوں طبقات میں ہیں ستارے۔ یہ سورج ایک کتنا چمکتا ہے، کیا ایمان والے کی روشنی اس سے کم ہے؟ ایمان والے کی روشنی اس سے کم نہیں ہے۔ آبادی کے اندر اگر ایک پختہ ایمان والا اگر بیدار ہو کر کے رہتا ہے تو اس آبادی کے اندر زندگی آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ چاہتے ہیں سویرے خود چال کر مل جائیے، نماز پڑھ کے آئیے، خود آپ کی آنکھ سے لوگ اٹھیں گے، بچے جاگیں گے، عورتوں میں پیغام جائے گا کہ آپ جاگ جانا چاہیے، صبح ہو گئی، لیکن آپ خود سوئے رہیں گے تو زندوں کو بھی سنا ڈالیں گے، آپ سے کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ کتنا آدمی جب دیکھتا ہے میری باتوں کا کوئی خیال نہیں، کتنا ناراض ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ جو ہم کو پوری دنیا کو جگانے کے لیے بھیجا تھا، جی روز کی ہماری امت کی زندگی اللہ کے ہاں پیش ہو رہی ہے، کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے بزرگوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ زندگی لائیے۔ جی مجھے بیٹھنے کے بعد کہہ دیا گیا کہ عورتوں سے متعلق کچھ کہیے، یقیناً اگر کہا جائے حضرت مریم کو اللہ نے قبول کیا تھا، کیسے قبول کیا تھا؟ بس آخری بات قرآن میں تذکرہ، اگر عورتوں میں نام آیا ہے کسی کا تو وہ حضرت مریم کا، معمولی چیز نہیں۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مان لیا تھا کہ جو اولاد ہوگی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور عبادت کا یہ ایک حصہ تھا۔ بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک عبادت کی قسم تھی کہ کسی اپنی اولاد میں سے ایک لڑکے کو یا ایک لڑکی کو صرف اور صرف دین کے لیے چھوڑ دینا۔ جیسے جانور کو دیکھتے نہیں غیروں کے ہاتھ چھوڑا جاتا ہے، ایسے ہی کسی ایک لڑکے کو چھوڑ دینا۔ تو انہوں نے منت مان لیا تھا۔ ان کے والد کا انتقال ابھی وہ شکم میں تھی، انتقال ہو گیا حضرت عمران کا، اور حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔
جب ولادت ہوئی ماں نے دیکھا لڑکی کی شکل آئی، اب سوچنے لگی کہ بیت المقدس میں کیسے ان کو چھوڑ سکتی ہوں، یہ تو لڑکی کی شکل میں ہے، لیکن ارادہ کر لیا، اور ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ منت مان لیا تھا، اسے یہ مجبوری تھی۔ تو وہ گئی بیت المقدس کے عابدوں کے بیچ، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام، تو یہ ان کے بیچ گئی اور کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دیا، اب اس کو بیت المقدس میں چھوڑنا ہے تو آپ ان کو لے لیجیے۔ سب چاہ رہے کہ ہم لے لیں، قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام، اور ایسے بھی ان کی خالہ ان کی زوجیت میں تھی، حضرت مریم کی خالہ، اور خالہ کو زیادہ پرورش کا حق رہتا ہے ماں کے بعد، تو وہ کمرے میں چھوڑ کے چلے جاتے اور آتے تھے کمرہ کو مکمل کر کے جاتے تھے، تو دیکھا کہ بغیر موسم کا پھل موجود ہے، اب جہاں ابھی آم کا پھل نہیں، آم کا ابھی پوپل نہیں، اور وہاں آم تازہ تازہ مل رہا، تو اللہ کی طاقت کا استحضار ہوا، یقین تو تھا ہی لیکن بالکل سامنے مشاہدہ ہوا، تب کیا کیا؟ اللہ سے مانگ دیا، بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی پانچ ہے، لیکن اللہ جب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو جب مریم کے پاس جاتا ہوں دیکھتا ہوں انواع اقسام کے پھل فروٹ ہیں، تو اللہ تم سے مانگ رہا ہوں رب حبلی، رب حبلی، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، جب تو قادر ہی ہے میں کچھ بوڑھے کو بھی اور میری باز بیوی کو بھی اولاد دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنا بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں تو ذمہ داری بھی بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت مریم کو مقام اللہ نے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری بڑھا دی اور نام لے کے کہا یا مریم ابنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ جس پروردگار نے تم کو اتنا بڑا مقام دیا اس پروردگار کے لیے تم سجدہ ریز رہو، سجدے میں اللہ کی پاکی بیان کرو، جھکو اور اٹھو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ خدا کی قسم اگر آپ کے اور ہمارے دماغ میں یہ رہے کہ جس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے ہمیں سوچ سے زیادہ بہتر اور بلند ہمیں شکل عطا فرمائی ہے اور ہماری ضرورتوں کو جو اللہ پورا کرتا ہے، ہم کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کس طرح رہنا چاہیے، پھر ہم بھٹکیں گے نہیں، غفلت نہیں آنے دیں گے، اپنے بچوں کو اسلامی رنگ میں رنگیں گے، ان کی خواہشوں کو پوری کرتے مال میں لے جا کر ڈیزائنوں کو دیکھ کر بچے کپڑا لیتے ہیں، موبائل تک لیتے ہیں، آپ خریدواتے ہیں، لیکن آپ نے سوچا یہی موبائل یہی کپڑا اس کو بدین بنا دے گا؟ اگر آپ اس کی ذہنی تربیت کریں آپ کے حکموں کے تابع ہوگا، کبھی بچہ اس کی فرمائش نہیں کرے گا، کتاب کی فرمائش کرے گا، ادارہ میں لے جانے کی فرمائش کرے گا، کیوں مزاج آپ نے بنا دیا۔ ہم تو تجربہ کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کسی ماں باپ نے مانگا اپنے بچے کے لیے علم کو تو اللہ علم دیتے ہیں، اس لیے آپ بھی مانگیے جو مانگنے کی دعا بتائی گئی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا یہ دعا پڑھ کے مانگو، ربنا ربنا کیا ہے وہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے وہ بھی تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ایسی اولاد دیجیے جی اور ایسی بیوی دیجیے کہ اس کو دیکھوں تو آنکھ کو روشنی ملے اور اس کو دیکھوں تو دل کو خوشی حاصل ہو، تو ایسی آپ چاہت اللہ کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسودگی ہوگی اور آخرت آپ کی بنتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔